اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانهم الذین کفروا من اہل الکتاب لئن اخرجتم لنخرجن معکم ولا نطیع فیکم احدا ابدا وان قتلتم لننصرنکم واللہ یشہد انہم لکاذبون لئن اخرجوا لا یخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الادبار ثم لا ينصرون الم تر الى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب، کیا تم نے نہیں دیکھا ان منافقین کو، ان منافقوں کو جو اہل کتاب میں سے اپنے کافر بھائیوں سے کہتے ہیں؟ ایک جدید فتنہ جو ہے وہ ویسٹ میں تو بری طرح سے پھیل چکا ہے اور ہمارے مسلمان بھائی بھی اس سے متاثر ہو چکے ہیں میرے آبزرویشن کے مطابق۔ پاش صاحب کو بھی شاید اندازہ ہوگا کہ ایک وسپر جو ہے وہ پھیلائی گئی ہے مسلمانوں کے اندر کہ تمہارا قرآن تو یہودیوں اور عیسائیوں کو ایک اسپیشل سٹیٹس دیتا ہے کہ وہ اہل کتاب ہیں، لیکن تمہارے مولویوں نے خام خواہی ان کو کافر بنا دیا۔ ایک دفعہ لندن میں ایک دوست کے ہاں میں درس دے رہا تھا، تو ہمارے ایک اور دوست جو تھے وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے اور ایک بہت بڑی مسجد کے صدر رہے ہوئے تھے، ایڈمنٹن ماسک کے۔ وہ بھی درس میں آ کے بیٹھ گئے۔ درس ختم ہوتے ہی انہیں مجھے سوال داغا کہ ڈاکٹر صاحب ساڈے مولوی عیسائیاں تے یہودیوں نوں کافر کیوں کہندے ہیں؟ قرآن شریف تو انہوں نے اہل کتاب کہندے ہیں۔ ایک دم میرے لیے ایک نئی سی بات تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری رہنمائی کی تو میں نے ان سے کہا کہ خان صاحب یہ مولوی نہیں کہہ رہا ان کو کافر، قرآن مجید خود کہہ رہا ہے۔ تو وہاں تو میں نے ان کو کوٹ کی سورہ بینہ کی آیت ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، کہ کافر خواہ اہل کتاب میں سے ہو یا مشرکوں میں سے، اس کا مطلب کیا ہو کہ وہ کافر ہے۔ یہیں سے پھر وہ مضمون جو ہے وہ میں نے ڈیولپ کیا کہ اصل ایمان جو ہے وہ محمد رسول اللہ پر ایمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کہ اگر آپ جوئش ویب سائٹ کھولیں گے تو تقریباً ہمارے ایمان مفصل جیسی ڈسکرپشن وہاں پر ہوگی۔ وہ اللہ کو مانتے ہیں جیسے ہم مانتے ہیں، آخر کو مانتے ہیں، بعث بعد الموت کو مانتے ہیں، جنت اور دوزخ کو مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں، کتابوں کو مانتے ہیں، نبیوں کو مانتے ہیں، یہاں تک کہ تقدیر کو مانتے ہیں۔ پھر کافر کیوں ہیں؟ اس لیے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے کے منکر ہیں، اور یہی کافر کی تعریف ہے۔ اور مومن کی تعریف بھی یہی ہے کہ الایمان تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان نام ہے ہر اس بات کو سچا مان لینے کا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ آپ لے کر کیا آئے تھے؟ سب سے پہلی بات اس میں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ تو محمد رسول اللہ میں لا الہ الا اللہ انکلوسیو ہے۔ یہاں بھی بڑی وضاحت کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ اہل کتاب میں سے اپنے کافر بھائیوں سے کہتے۔ ایک لفظ پر آپ نوٹ کیجئے گا، کیا تم نے نہیں دیکھا منافقوں کو جو کافروں میں سے اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں؟ یہ کون ہے؟ یہ یہودی ہیں۔ من اہل الکتاب، ایک اہل کتاب میں سے۔ یہ کیا تھا کہ میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو ڈسکرپشن بتائی تھی کہ قبیلہ بنو نذیر ذات کے ساتھ اس کے خلاف جو ایکشن ہوا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اس کی ڈسکرپشن ہے ساری اس صورت میں۔ اور میں پچھلے دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ دونوں قبیلے جو تھے بنو قینقاع اور بنو نذیر، یہ خزرج کے حلیف تھے، بنو خزرج کے۔ اور خزرج کا بڑا سردار عبداللہ ابن ابی تھا، اگرچہ وہ بھی کلمہ پڑھ لیا تھا اس نے، اگرچہ کافی لیٹ، لیکن تھا وہ منافق، بلکہ منافقین کا سردار تھا۔ تو اس نے ان دونوں مواقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ضد کی کہ یہ ہمارے معاہد ہیں، الائز ہیں،
لہذا آپ ان کے ساتھ نرم رویہ اختیار کریں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال مصلحت یہی سمجھی کہ آپ جو ہیں وہ بنو خزرج کو آفینڈ نہ کریں، اس لیے کہ وہ ایکسپلائٹ کر سکتا تھا. اور اتنی کیپیبلٹی تو اس میں تھی نا کہ غزوہ احد سے جب آپ نکل گئے تھے احد کے میدان میں جانے کے لیے تو اس نے 300 بندے نکال لیے تھے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہی ہیڈ این انفلوئنس. اور اب بھی اس بات کا اندیشہ تھا کہ وہ خزرج کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکا لے گا. تو آپ نے اسی میں مسئلے سمجھی کہ آپ نے اس کے کہنے پر ان کو نکلنے کی اجازت دے دی، جانے کی اجازت دے دی، لیکن اسلحہ لے کر ساتھ جانے کی اجازت نہیں دی. اب اس نے جب یہ بات شروع ہوئی، محاصرہ، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرے کا فیصلہ کیا تو اس نے بنو نذیر کو جا کر کہا، یعنی یہودیوں کو، کہ کوئی گھبراؤ مت، میں تیرے ساتھ ہوں تمہارے. اور اگر تمہیں نکالا گیا، اس لیے کہ پہلے بنو قینقاع کو نکالا جا چکا تھا، تو کہا اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی نکل جائیں گے ساتھ تمہارے. مطلب ہم سے مراد کیا تھی؟ بنو خزرج بھی. اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے. اب یہاں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو ری ایشور کر رہا ہے کہ اس کی دھمکیوں میں نہ آنا، اس کی دھمکیوں میں نہ آنا. یعنی اگر بنو نذیر نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہیں نکلے گا، اور اگر بنو نذیر کے ساتھ جنگ کی گئی تو اس جنگ میں بھی یہ ان کی مدد نہیں کرے گا. بڑے واضح الفاظ ہیں، ایکسپریشن کی باقی ضرورت نہیں ہے. کہ الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب، کیا کہتے ہیں؟ لئن اخرجتم، اگر تمہیں نکالا گیا، لنخرجن معکم، تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے. ولا نطیع فیکم احدا ابدا، اور تمہارے معاملے میں ہم کبھی بھی کسی کا حکم نہیں مانیں گے. اب یہاں کسی کا مطلب کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. وَإِن قُتِلْتُمْ، اور اگر تم پر جنگ مسلط کی گئی، تم سے لڑائی کی گئی، لَنَنْصُرَنَّكُمْ، ہم لازمت تمہاری مدد کریں گے. وَاللَّهُ يَشْهَدُ، اللہ گواہی دیتا ہے، إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، کہ یقیناً یہ جھوٹے ہیں. لَئِنْ أُخْرِجُوا، یقیناً اگر وہ نکالے گئے، لا یخرجون معہم، تو یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے. یعنی اگر ان کو نکالا گیا جیسے بنو قینقاع کو نکالا گیا تھا، تو یہ عبداللہ ابن ابی اور اس کے جو منافق ساتھی ہیں وہ اس کے ساتھ نہیں نکلیں گے. وَلَئِن قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ، اور اگر ان سے لڑائی کی گئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے. وَإِن نَصَرُوهُمْ، ایک ایک بات کھول کر بیان کی ہے. وَإِن نَصَرُوهُمْ، اور اگر بالفرض والمحال انہوں نے ان کی مدد کی بھی صحیح، تو لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، تو پھر یہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے. یعنی بڑا بنیادی فرق ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دونوں ساتھ دینے والے تھے، قریش فرام مکہ اینڈ بنو اوس اینڈ بنو خزرج فرام مدینہ. میں نے شاید پہلے بھی آپ سے شیئر کیا ہے اپنا یہ احساس کہ پورے گلوب میں سے اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کا انتخاب کیا. There must be something plus with them. نمبر 2، ساری اس وقت جو آبادی تھی دنیا کی، اس میں سے اللہ تعالیٰ نے قبیلہ قریش کا انتخاب کیا کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں سے اٹھائیں. بہت سے پوائنٹس ہوں گے ان کے جو اللہ کو پسند آئے. ایک چیز تو ہم سب اپریشیٹ کر سکتے ہیں
کہ قریش کے اندر نفاق نہیں تھا، دلیر لوگ تھے، مخالفت جس کی بھی کی ڈٹ کر کی، اور جب ایمان لے آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ابھی 1 منٹ پہلے وہ کیا تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے تھے۔ حضرت عمر بڑی زندہ مثال ہے، لیکن یوں ہی دل نے گواہی دی کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ حق ہے، ایمان لے آئے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کے قدموں میں جا کے بیٹھ گئے۔ تو یہ خاص صفت ہے قریش کی۔ اوس اور خزرج، یعنی ہم سے تو وہ بھی بہت اچھے ہوں گے، تو ہمارے اندر کیا ہوگا؟ نفاق کا معاملہ اور دوگلی پالیسیاں اور ہیرا پھیریاں۔ ہمیں وہاں نظر آتا ہے کہ ایک سرٹن جماعت منافقین کی تھی مدینہ منورہ میں، جن کا سرغنہ، جن کا لیڈر عبداللہ ابن ابی تھا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایکشن لے رہے ہیں ان کے خلاف، لینے والے ہیں۔ اب عبداللہ ابن ابی جا کر ان کو ری ایشور کرتا ہے، گھبرانا نہ مت، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی نکل جائیں گے، تم پر جنگ مسلط کی گئی، ہم بھی تمہاری مدد کریں گے۔ یہاں وعدے کیا جا رہا ہے کہ اگر وہ نکلے، اگر ان کو نکالا گیا تو یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، اگر ان پر جنگ مسلط کی گئی تو ان کی مدد نہیں کریں گے، اور اگر مدد کی بھی صحیح تو پھر پیٹ پھیر کر بھاگ جائے گے۔ یعنی یہ کردار کہ پیٹ پھیر کر بھاگ جانا، یہ کردار آپ کو مکے میں نہیں ملے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کے جو بڑے بڑے احسانات ہیں، ان میں سے ایک احسان یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ قریش میں پیدا ہوئے، اور آپ کی دعوت مکہ مکرمہ سے شروع ہوئی۔ ثم لا ینصرون، اور پھر ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، ریسٹ ایشورڈ کہ تم اے مسلمانوں اللہ کے مقابلے میں تمہاری ہیبت اللہ کے مقابلے میں ان کے دلوں میں اللہ سے زیادہ ہے۔ یہ پنجابی محاورہ نا کہ رب بڑا کے کو سن، کہ اللہ تعالیٰ تو نظر نہیں آ رہا، اگرچہ اس کی طاقت جو ہے وہ بہت بڑی ہے، یہ محاورہ یہی بنا ہوا ہے نا، لیکن جو سامنے ہوتا ہے گسون کھڑا ہوا، وہ انسان کو زیادہ طاقتور نظر آتا ہے۔ اب یہاں کون ہے؟ وہ گسون کون ہے یہاں پر؟ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام۔ اندر سے یہ سارے ڈرتے ہیں منافق ان سے کہ اگر پھڑے گئے، اگر ساڑھے خلاف ایکشن ہو گیا تو ساڑھے پلے ککھ نہیں رہنا۔ کہا جائے بڑا خوبصورت الفاظ ہیں، لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً، یقیناً ہیبت کے اعتبار سے اے مسلمانوں تم زیادہ سخت ہو ان کے لیے، من اللہ، اللہ کے مقابلے میں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اور یہ اس لیے کہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں، ان کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آئی کہ اللہ بڑا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ لا يقاتلونکم جميعا الا فی قری محصنۃ او من وراء جدر، یہ سب جمع ہو کر بھی تم سے نہیں لڑ سکتے، یعنی منافقین اور سارے یہودی یہ جمع بھی ہو جائیں تم سے لڑنے کے لیے اے مسلمانوں تو وہ تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ یہ کمزور دل ہیں۔ الا فی قری محصنۃ، سوائے مضبوط قلعوں کے، او من وراء جدر، یا دیواروں کے پیچھے سے، یعنی یہ چھپ چھپ کر جو ہے لڑنا، قلعہ بند ہو کر لڑنا، یہ وہ قریش کا انداز نہیں ہے۔ قریش کھلے میدان میں آئے، وہ غزوہ بدر میں آئے تو کھلے میدان میں آئے، غزوہ احد میں آئے تو کھلے میدان میں آئے، لیکن یہاں کیا جا رہا ہے کہ یا تو یہ قلعوں میں یا دیواروں کے پیچھے سے لڑیں گے، تمہارا یہ کھل کر آمنے سامنے آ کر مقابلہ کریں گے ہی نہیں۔ اور تمہیں اس وقت یہ متحد نظر آ رہے ہیں کہ یہ منافقین اور یہودی، یہ بظاہر جو ہیں ان کے درمیان بڑی پیار کی پنگیں جو ہیں وہ چڑھائی جا رہی ہیں، لیکن اصل میں ان کے دل بھی پھٹے ہوئے ہیں۔ وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ، اور
ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں، ذالک بانہم قوم لا یعلمون، یہ اس لیے کہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں، انہیں کچھ معلوم نہیں ہے۔ کا مثل الذین من قبلہم قریبا، ان کا حال ان لوگوں کا سا ہے، ان کا حال ان لوگوں جیسا ہے جو ابھی ان سے کچھ ہی پہلے گزر چکے ہیں۔ ذاقوا وبال امرہم، تو انہوں نے اپنی کرتوت کا مزہ چکھ لیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ کا مثل الشیطان، بالکل شیطان کی طرح۔ یہ شیطان کا جو تھا، یہ کیا تھا کہ اس نے آ کر قریش سے غزوہ بدر سے پہلے آیا تھا انسانی شکل میں، اور ان سے کہا تھا کہ تم فکر نہ کرنا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لیکن جب اوپر سے فرشتے اترتے ہوئے دیکھے تو وہ بھاگا وہاں سے۔ تو لوگوں نے کہا کدھر چلے؟ نے کہا جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ مطلب کیا تھا کہ فرشتوں کی ٹھکائی میں برداشت نہیں کر سکتا، مجھے تو فرشتے اترتے نظر آ رہے ہیں، تمہیں نظر نہیں آ رہے، تم نے لڑنا تو لڑ لو، مجھے تو پکا یقین ہے کہ اب محمد اور ان کے ساتھی فتح یاب ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کا حوالہ دیا کمثل شیطان، بالکل شیطان کی طرح۔ اذ قال للانسان اکفر، کہ جب وہ انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر دے، فلما کفر، جب وہ کفر کر دیتا ہے، قال انی بریء منک، تو وہ کہتا ہے میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ مضمون قرآن مجید میں کئی مقامات پر آیا ہے کہ شیطان قیامت کے دن اپنے ماننے والوں، اپنے پیروکاروں سے لا تعلقی کا اظہار کرے گا کہ میں نہیں سکھا، میں نہیں کہا۔ یہ سورۃ قاف میں بھی یہ مضمون آیا ہے کہ انسان کا ساتھی جو دنیا میں تھا شیطان، وہ کہے گا ربنا، قال قرینہ، اس کا ساتھی کہے گا ربنا ما اطغیتہ، کہ ربا میں نے تو اس کو گمراہی پر نہیں اکسایا تھا، ولیکن کان فی ضلال بعید، اس کے برعکس یہ خود ہی گمراہی میں بہت دور چلا گیا تھا۔ تو شیطان یہ کیا کرتا ہے کہ ہمیں اکساتا ہے، انسانی شکل میں بھی آ کر ہمیں ٹیمپٹیشن جو ہے وہ دلاتا ہے، ریڈیو پر، ٹی وی پر، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، اخبارات کے ذریعے سے وہ ہمیں اکساتا ہے ہر قسم کی برائی کے لیے۔ سود لینے دینے پر اکساتا ہے، جوا کھیلنے پر اکساتا ہے۔ یعنی اب عام جو ہے وہ سوشل میڈیا پر جوئے کے اشتہار ہوتے ہیں، اس پر گیملنگ کا نام ہی لکھا ہوا ہوتا کہ آپ یہ کر لیں تو آپ کو یوں ہو جائے گا، تو ایسا کر لیں تو ایسا ہو جائے گا، صاف صاف وہ گیملنگ ہوتی ہے۔ یہ ٹیمپٹیشن کون دلا رہا ہے؟ شیطان دلا رہا ہے۔ لیکن جب ہم میں سے کوئی ملوث ہو جائے گا، اور ان میں سے اکثر فراڈ بھی ہوتے ہیں کہ آپ کو ایک دفعہ جو ہے وہ اس میں ڈال کے اور پھر آپ کے سارے پیسے، پورا بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ خالی کر دیتے ہیں، اس وقت جو ہے وہ پھر کوئی والی وارث نہیں بنتا۔ بالکل شیطان کا یہی جو ہے کنڈا ہے کہ وہ پہلے کہتا ہے کہ کفر کر، جب انسان کفر کرتا ہے تو کہتا ہے انی بریء منک، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ فکان عاقبتہما انہما فی النار خالدین فیہا، تو دونوں کا انجام یہ ہوا کہ دونوں جہنم میں داخل ہوں گے ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے۔ وذالک جزاء الظالمین، اور ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ اس کے بعد سورہ حشر کا یہ آخری رکوع جو ہے، یہ بڑا گمبھیر رکوع ہے اپنے مطالب اور معنی کے اعتبار سے۔ علامہ اقبال سے ایک دفعہ ایک طالب علم فلسفے کا ملنے کے لیے آیا، اور اس نے کہا کہ جی آپ کے فلسفہ خودی کی سورس کیا ہے، یعنی آپ نے کس فلسفی سے یہ سیکھا، فلسفہ خودی آپ نے ڈیولپ کیا، وٹ از دا سورس؟ تو علامہ اقبال نے کہا کل آنا۔ اگلے دن وہ آیا تو انہوں نے کہا کہ وہ الماری کھولو۔ اس نے الماری کھولی، انہوں نے کہا وہ جو کتاب پڑھی ہے وہ نکالو۔ وہ کتاب نکالی، وہ قرآن مجید تھا۔ اس
سورہ حشر نکالو 28ویں پارے میں، اس نے سورہ حشر نکال لی، اس کا آخری رکوع نکالو، یہ آخری رکوع جو ہے انہوں نے کہا میرے فلسفہ خودی کی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے۔ ابھی وہ آیت پڑھیں گے ہم انشاءاللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور چاہیے کہ ہر شخص واچ کرتا رہے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ یعنی ہم سب کدھر جا رہے ہیں؟ وی آر مارچنگ ٹو دا گریو۔ پھر اگلی جو ہے منزل کیا ہوگی؟ قبروں سے نکل کر اٹھیں گے اور حشر کے میدان میں اللہ کے حضور پیش ہوں گے۔ وہاں کیا کام آئے گا؟ میرا عمل میرے کام آئے گا، آپ سب کا عمل آپ کے کام آئے گا۔ میرا عمل آپ کے کام نہیں آ سکتا، آپ کا عمل میرے کام نہیں آ سکتا۔ تو وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ، اللہ سے ڈرو، اور چاہیے کہ ہر شخص واچ کرتا رہے، دیکھتا رہے، مانیٹر کرتا رہے اپنے آپ کو کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ ما قدمت لغد، غد کے معنی کل، اور کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ واتقوا اللہ، دوبارہ تاکید، اور اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہے۔ اب وہ آیت آئی وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اور مت ہو جانا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، نتیجتاً اللہ نے انہیں خود اپنے آپ سے بھلا دیا۔ اولئک هم الفاسقون، یہ نافرمان باغی لوگ ہیں۔ اللہ کی یاد کو بھلانا، اگر یہ دل اللہ کی یاد سے بھرا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان اپنی تھوتنی، یہ سور کے منہ کو ایسے لمبا نکلا ہوا ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں تھوتنی، وہ انسان کے دل پر ٹکا کر رکھتا ہے۔ جب تک دل اللہ کی یاد سے بھرا ہوا رہتا ہے تو شیطان اس سے کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جو ہی دل سے اللہ کی یاد نکل جاتی ہے تو شیطان اس میں پھونک مار دیتا ہے، اور شیطان کی پھونک جب دل کے اندر چلی گئی تو پھر آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارا کیا حال ہوگا۔ تو ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، نتیجتاً اللہ نے ان کو خود اپنے آپ سے بھلا دیا، یعنی اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ یہ ہمیشہ سے مذاہب کی دنیا میں کوئی نہ کوئی تصور اکاؤنٹیبلٹی کا، اللہ کی ذات کا، اکاؤنٹیبلٹی کا، اور اچھے اور برے عمل کا تصور پایا جاتا ہے۔ یہ 2-3 دفعہ یہ آیت آئی ہے قرآن مجید میں تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ۔ مسلمان ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، یقیناً مسلمان، یہودی، عیسائی اور صابی، مختلف مذاہب کا نام دیا۔ من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، ان سب کا نظریہ کیا ہے کہ وہ کسی بڑے کو مانتے ہیں بطور خدا، اور اکاؤنٹیبلٹی کا تصور وہ آخرت ہو گئی، اور ان کے ہاں کوئی نہ کوئی نیک عمل کا تصور ہوتا ہے اور اکاؤنٹیبلٹی کا تصور ہوتا ہے۔ اچھا، وہ جو نیک عمل ہیں بنیادی، وہ کیا ہے؟ سچائی اور دیانتداری۔ دنیا کا کوئی معاشرہ، کوئی مذہب، کوئی نظریہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس میں سچائی اور دیانتداری کو ایک اعلیٰ قدر کی حیثیت حاصل نہ ہو۔ اور ایک بات کو یاد رکھیں آپ کہ 200-300
350 سال پہلے تک ہر شخص جو ہے وہ مذہبی ہوتا تھا، خواہ وہ بتوں کی پوجا کر رہا ہو، خواہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنائے بیٹھا ہو یا کوئی اور ہو، لیکن بہرحال وہ مذہبی ضرور ہوتا تھا۔ یہ پچھلے چند سو سال جو ہیں اس میں کیا ہوا کہ سب سے پہلے ڈارون نے یعنی سائنٹیفکلی یہ پروو کرنے کی کوشش کی کہ دیر از نو morality ان مین۔ اس نے یہ ثابت کیا کہ انسان از نو مور دین این اینیمل، یعنی جو ایوولوشن کا سارا سفر ہے وہ کیا ہے کہ ایک سے بعد دوسرا، پھر تیسرا، چوتھا، پانچواں، یعنی تھوڑی تھوڑی تبدیلی آتی رہی، اور جو حیوانات ہیں، اینیملز ہیں، ان کے اندر ارتقاء ہوتا رہا، اور اسی ارتقائی سفر کی آخری منزل جو وہ انسان ہے۔ یعنی ایک بات تو بہرحال ڈارون نے بھی تسلیم کیا اور سائنس نے بھی تسلیم کیا کہ اللہ تعالیٰ کی بہترین مخلوق جو ہے وہ انسان ہے، لیکن اس نے یہ کہا کہ باقی حیوانات اور انسان میں صرف کوانٹیٹیو فرق ہے، کوالٹیٹیو فرق نہیں ہے۔ مراد کیا ہے کہ انسان کا آپ جائزہ لیں، اس کے سارے جو فنکشنز ہیں ان کا، تو جانور جیسے ہیں، کچھ جانور جو ہیں وہ قریب معلوم ہوتے ہیں انسان کے، مثلا میملز ہیں، کچھ ذرا دور معلوم ہوتے ہیں، کیڑے مکوڑے، یعنی ایوولوشن کے نقطہ نگاہ سے تو یہ بھی کیا ہے، یہ پریمیٹیو سٹیج ہے انسان کی، لیکن میملز جو ہے وہ زیادہ قریب نظر آتے ہیں، اور ہم عید الاضحیٰ پر جانور ذبح کرتے ہیں، دمبے بھی، بکرے بھی اور بھیڑے بھی، تو اس میں کیا ہمیں ملتا کیا ہے؟ ان کے اندر دل ہوتا ہے، ان کے اندر پھیپھڑے ہوتے ہیں، ان کے اندر جگر ہوتا ہے، ان کے اندر تلی ہوتی ہے، ان کا معدہ ہوتا ہے، ان کا دماغ ہوتا ہے، ان کی اسپائنل کارڈ ہوتی ہے، یعنی سب کچھ وہی جو انسان کے پاس۔ صرف فرق کیا ہوا کہ وہ ہوتے ہوتے جو ہے وہ برین بڑا ہو گیا، تو انسان کے اندر ذرا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، تھنکنگ کی صلاحیت زیادہ ہو گئی، لیکن باقی جانور بھی ہیں وہ بھی تھنکنگ کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک مکوڑا جو ہے وہ جا رہا ہے زمین پر، آپ اس کے آگے سامنے ایک تنکا رکھ دیں، وہ راستہ موڑ لے گا۔ آپ تنکا اٹھا کے آپ اس ڈائریکشن میں اس کے سامنے رکھ دیں، وہ پھر راستہ موڑ لے گا۔ 3-4 دفعہ جب تنکا رکھیں گے تو پھر اس تنکے کو پھلانگے گا اوپر سے۔ اٹ مینس کہ اس کا بھی برین ہے، وہ بھی غور و فکر کر رہا ہے کہ یہ میری رکاوٹ ہے اور یہ بڑی پکی رکاوٹ ہے، بار بار آ رہی ہے سامنے، اب وہ پلان کرتا ہے کہ میں اس کے اوپر سے گزر جاؤں۔ اس کا مطلب وہ بھی کرتا ہے۔ کتے، بلیاں، بکریاں، گائیں، بھینسیں، یہ سب جو بھی ان کو چارہ ڈالتا ہے، پانی ڈالتا ہے، دودھ ڈالتا ہے، اس کو پہچانتے ہیں۔ اٹ مینس کہ عقل سے، سمجھ بوجھ سے بالکل خالی وہ نہیں ہے، ذرا انسان میں زیادہ ہے۔ یہاں آپ کو یاد ہوگا کہ حقیقت انسان ہم نے باقاعدہ بورڈ پر وہ پڑھی تھی کہ انسان کی حقیقت کیا ہے۔ قرآن مجید میں 3 سٹیپس جو ہیں وہ بار بار بیان ہوئے ہیں انسان کی تخلیق کے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں۔ یہ تو پہلا ہو گیا تخلیق کا سٹیپ۔ اس کے بعد ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو برابر کر چکوں، جس کا میں نے ترجمہ کیا تھا کہ میں سدھا پترا کر چکوں، کہ یہ ایک بلڈنگ کا سٹرکچر ہے۔ جب یہ پلر کھڑے ہوئے ہوں گے اور وہ اوپر سارا لینٹر پڑا ہوا ہوگا تو اس کو دیکھنے کو بھی جی نہیں چاہتا ہوگا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ کہیں سے کچھ کنکریٹ جو ہے وہ باہر آیا ہوا تھا، کہیں سے کچھ پانی فلو آؤٹ ہو گیا تھا، گڑھا تھا، تو اس گڑھے کو فل کر دیا، اور جو باہر نکلا ہوا کنکریٹ تھا اس کو ٹرم کر دیا،
اور اس پر آپ نے پھر ریگ مال پھیر دیا تو کیا ہو گیا؟ اب وہ اس قابل ہو گیا کہ آپ اس کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ سکیں، اس پہ ہاتھ رکھ سکیں، اس کا سہارا لے سکیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ تسویہ ہے۔ تسویہ میں کیا ہوا کہ حیوانات جو ہیں ان کی جو انسٹنکٹس تھیں ان پر کنٹرول نہیں تھا۔ میں نے کئی دفعہ مثال دی ہے کہ بھینس کو جب گتاوا کیا جاتا ہے، گتاوا کیا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو بھوسا کھلائیں، توڑی کھلائیں۔ توڑی کیا ہے؟ وہ سوکھے ٹکر ہیں روٹی کے۔ رات پرانا جو ایک روایت تھی کہ جو رات کی روٹی پک بچی ہوتی تھی وہی صبح جو ہے تھوڑا سا پانی لگا کر اس کو نرم کر دیا جاتا تھا اور گھی لگا کر صبح چائے کے ساتھ وہ کھا لیے جاتے تھے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ تو اصل میں یہ سارا جو کلچر ہے انٹروڈیوس کیا گیا کہ نہیں صبح ٹائم روٹی نہیں کھانی چاہیے تھی، سلائس کھانے چاہیے تھے۔ وہ ان کا سارا بزنس ایک وینچر ہے جس کے ہم سب شکار ہو گئے۔ تو اب خشک ٹکڑا جو ہے وہ گلے سے اترتا نہیں ہے، لہذا تھوڑا سا پانی ڈال کے گھی لگا کے اب اس کو نرم کرتے ہیں، پلس سالن لگاتے ہیں تب وہ اندر نگلا جا سکتا ہے۔ تو خشک توڑی جو ہے یہ جانور کے لیے کھانی ممکن نہیں ہے، لہذا ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم گتاوا جو ہے وہ کھل بنولا اور کچھ اس میں سے چنے اور یہ سب کچھ ہم مکس کر کے پانی میں بھگو کے رکھ دیتے ہیں، وہ پھول جاتا ہے اور پھر اس کو مکس کر کے ہم جو ہے وہ اس توڑی کے اوپر ڈال کر اس کو مکس کرتے ہیں۔ سال ہا سال کا تجربہ بھی بھینس کو یہ نہیں بتا سکتا کہ تم نے یہ روکھا نہیں کھانا۔ گتاوا جو ہے اس کی فیوریٹ ڈش ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم مکس کر کے کھلائیں، تو جانور کے پاس ایبلٹی نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھ جائے کہ یہ نہیں، میں نہیں کھانا۔ اس کے مقابلے میں رمضان میں ہم روزے رکھتے ہیں، بھوک لگتی ہے، خوب لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، بالکل لگتی ہے، خاص طور پر گرمیوں کے روزے میں۔ لیکن اللہ کے فضل و کرم سے میرے خیال میں یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جس نے بھوک سے مجبور ہو کر روزہ توڑ لیا ہو یا پیاس سے مجبور ہو کر پانی پی لیا ہو۔ یہ کیا ہے؟ یہ پلس پوائنٹ ہے انسان کا، یہ تسویہ ہے۔ جانوروں کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے، انسان میں یہ صلاحیت ہے۔ پھر تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی، وہ کیا تھی کہ اس میں روح پھونکی، کہ جو مرنے کے بعد بھی زندہ رہتی ہے۔ انسان کا جسم مر جاتا ہے لیکن روح پرواز کر جاتی ہے۔ یہ تمام مذاہب کے اندر یہ کانسیپٹ تھا۔ ڈارون نے اگر کیا کیا؟ ڈارون نے سب سے پہلے آ کر انسان کے اس تسویہ اور روح کا انکار کیا۔ تو جو علامہ اقبال نے کہا نا کہ یہ میری بنیاد ہے میرے فلسفہ خودی کی، وہ یہ ہے کہ انسان نے اپنے آپ کو بھی پہچاننے سے انکار کر دیا۔ علامہ اقبال کا شعر ہے نا کہ اپنی خودی پہچان او غافل افغان، اپنی خودی کو پہچاننا۔ اور اس پر جو اکبر الہ آبادی رحمہ اللہ نے جو پھپتی چست کی ہے کہ کہا منصور نے خداؤں میں، بولا ڈارون کے بوزناؤں میں، ہنس کے کہنے لگے میرے ایک دوست، فکر ہر کس بقدر ہمت اوست۔ کہ منصور نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، انا الحق کہا تھا۔ کیوں کہا تھا؟ اس نے اپنے اندر جھانکا تو اس کو اپنے اندر خدا نظر آیا، تو کہا میں خدا ہوں۔ ڈارون بولا کہ بوزنا ہوں میں، اس نے اپنے اندر جھانکا تو اس کو اپنے اور حیوان میں کوئی فرق نظر نہیں آیا۔ اب اس پر وہ اپنا وہ لطیف تبصرہ کرتے ہیں اکبر الہ آبادی کہ ہنس کے کہنے لگے میرے ایک دوست، فکر ہر کس، ہر آدمی کا جو فکر ہوتا ہے، سوچ ہوتی ہے، وہ اپنی ہمت کے مطابق ہوتی ہے۔ یعنی منصور جو تھا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اٹیچ تھا، لہذا اس کو اپنے اندر خدا نظر آیا، اور یہ چونکہ اللہ کو بھولا ہوا تھا اور حیوانوں کی طرح سطح پر زندگی بسر کر رہا تھا، یہی سکھاتا ہے نا۔ پھر اس کے بعد جب آج جو ہم ویسٹ دیکھتے ہیں وہ کیا ہے کہ نہیں، اس پر پھر جو آخری درجہ چڑھایا ہے وہ سگمنڈ فرائڈ نے آ کے چڑھایا ہے کہ انسان صرف سیکس کا بندہ ہے، اس سے اوپر یہ نہیں ہے۔
ایسی ایسی مثالیں جو ہے وہ دی ہیں کہ جن مثالوں کو سن کر بھی انسان کو گھن آئے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ابھی تک ہمارا کلچر جو ہے اس میں ماں کا احترام ہے، بیٹی کا ایک ریگارڈ ہے، اس کی بھی ایک عزت ہے. لیکن وہ کیا کہتا ہے کہ باپ کو بیٹی سے زیادہ پیار ہوتا ہے، ماں کو بیٹے سے زیادہ پیار ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ انسان جو ہے یہ اصل میں سیکس ہی ہے جو اس کی ساری شخصیت کو گما رہا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو تصفیہ کیا انسان کا اور پھر اس میں روح پھونکی. تو وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا آپ بھلا دیا. پہلے انسان اپنے آپ کو بہت سپیریئر سمجھتا تھا کہ میرے اندر روح ہے. اب انسان کو انہوں نے کیا بتایا، سیکولرزم نے کیا پڑھایا انسان کو، جانور ہی ہے، nothing special about man. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ بطور سزا کے اللہ نے ان کو اپنا آپ بھلا دیا. اصل قصور کیا تھا کہ تم نے اپنے دل کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیا. اولئک هم الفاسقون، یہی نافرمان، یہی باغی ہیں. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنت والے اور جہنم والے، جہنم والے اور جنت والے برابر نہیں ہیں. اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے تو کامیاب ہونے والے ہیں، منزل مراد کو پا لینے والے ہیں. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور کلام انسان کی صفت ہوتا ہے. صفت جو ہے یہ انسان کا جز ہوتی ہے. یہ ہمارے علم کلام میں ایک مسئلہ شروع سے چل رہا ہے کہ صفت کسی شخص کا جز ہوتا ہے یا اس سے علیحدہ ہوتی ہے، جس کو علامہ اقبال نے ابلیس کی مجلس شورا میں کہا نا، جو آخری خطبہ ہے ابلیس کا، کہ ہیں صفات ذات حق حق سے جدا یا عین ذات. یہ وہ مسئلہ ہے، کیونکہ کلام بھی کسی کی صفت ہوتا ہے تو یہ اس کی ذات سے علیحدہ نہیں ہوتا. یہ اللہ کا کلام ہے، تو جس طرح اللہ گریٹ ہے یہ کلام بھی گریٹ ہے. یعنی عربی زبان میں لکھی ہوئی کوئی اور تحریر بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو روب، جو دبدبہ اس کلام کا ہے وہ اس کا نہیں ہو سکتا. سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تقاضا کیا تھا نا کہ ربی ارینی کیف ربی ارینی انظر الیک، کہ ربا مجھے اپنا آپ دکھا کہ میں تجھے دیکھ سکوں ان آنکھوں کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا لن ترانی، تم مجھے کبھی نہیں دیکھ سکتے، لیکن چلو تجربہ کرنا ہے تو دیکھ لو اس پہاڑ کو، میں اس پر اپنی ایک تجلی ڈالتا ہوں. اور وہ پہاڑ کیا تھا، ریزہ ریزہ ہو گیا، جل کے راکھ ہو گیا. اب اس کو یہاں مثال کے طور پر کہا جا رہا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی یعنی ایک تجلی تھی. تو یہ قرآن مجید بھی کیا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. اور اگر اس کو ہم کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے، یعنی ہمارے پاس یہ جو قرآن ہے، یہ ہم سورہ واقعہ میں پڑھ کے آئے ہیں کہ یہ اصل قرآن کی ٹرو کاپی ہے. اصل قرآن لوح محفوظ میں ہے. اب وہ لوح محفوظ کس طرح کی ہے، وہ الیکٹرانک لا ہے یا کوئی فزیکل لا ہے، وی ڈونٹ نو، لیکن یہ اس کی ایک سرٹیفائڈ کاپی ہے. تو اگر ہم قرآن کو نازل کرتے کسی پہاڑ پر، یعنی جو اللہ کی وحی ہے یہ 3 سٹیپس میں سے گزر کر ہم تک آئی ہے. سب سے پہلے جو فرشتے اللہ کی نوری مخلوق ہے وہ اللہ سے یہ اللہ کی صفت، اللہ کا کلام لیتے ہیں. پھر وہ انسانوں میں سے جو سب سے اونچی ٹاپ کی کیٹیگری ہے نبیین، وہ ان تک پہنچاتے ہیں. اور پھر انبیاء کرام جو ہے وہ عام انسانوں تک پہنچاتے ہیں. لیکن انسان بھی یعنی آہستہ آہستہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ یہ قرآن مجید کو تحمل کر سکے، اس کو اٹھا سکے. لیکن
جو باقی جانور ہیں یا باقی مخلوقات ہیں وہ اس کو اس حد تک بھی نہیں اٹھا سکتے. جو سورہ احزاب کے آخر میں کہا گیا نا کہ ہم نے اپنی امانت پیش کی پہاڑوں کو اور زمین کو اور فلاں فلاں کو، فابینا یحملنا، تو ان سب نے اٹھانے سے انکار کر دیا کہ نہ 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 ہم نہیں اٹھا سکتے. وحملہ الانسان، انسان نے اس کو اٹھا لیا. انہ کان ظلوما جہولا، یہ بڑا ظالم اور بڑا ہی پاگل ہے، جاہل ہے، جذباتی ہے، کہ اس نے اس بات پر غور ہی نہیں کیا کہ میں اس کا حق ادا کر سکوں گا کہ نہیں کر سکوں گا. یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے، لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ تم اللہ کے خوف سے اسے دبا ہوا اور پھٹ جاتا ہوا پاتے. وہاں بھی ہوا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک تجلی پہاڑ پر پڑی تو پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اس پہاڑ کو دیکھ رہے تھے پھٹتا ہوا، وہ بھی بے ہوش ہو کر گر گئے تھے. تو وہ اللہ تعالیٰ کی ڈائریکٹ ایک تجلی. یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسے آہستہ 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 وہ جو اس کی ہائیسٹ فارم تھی اس سے ذرا نیچے لا کر، پھر اور نیچے لا کر، پھر اونچے لا کر، پھر اس قابل بنا دیا کہ وہ الفاظ کے اندر ہمارے سامنے موجود ہو. تو تم اسے دیکھتے دب جاتا ہوا اور پھٹ جاتا ہوا اللہ کے خوف سے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ لوگ غور و فکر کریں. اس کے بعد جو آخری 3 آیات ہے سورہ حشر کی، یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ایک حسین گلدستہ ہے. یعنی قرآن مجید کی عام طور پر یعنی 2 نام اکٹھے آتے ہیں آیات کے اخیر میں، علیم الخبیر، غفور الرحیم، الرحمن الرحیم، لیکن اتنے سارے نام اکٹھے وہ صرف اسی مقام پر ہیں. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ ہی تو ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. عالم الغیب والشہادہ، وہ کھلی اور چھپی باتوں کا جاننے والا ہے. وہ الرحمن الرحیم، وہ رحمان الرحیم ہے، بہت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے. پھر وہی بات، هو اللہ الذی، وہی تو ہے، وہی تو ہے اللہ، لا الہ الا ہو، کہ جس کا سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. الملک، بادشاہ حقیقی ہے، بادشاہ ہے. القدوس، پاک ذات ہے. السلام، سالم ہے، پورا پورا ہے. المومن، امن دینے والا ہے. المہیمن، نگہبان ہے. العزیز، بالادست ہے، غالب ہے. المتکبر، بڑائی والا ہے. یعنی ہم میں سے کسی کو بڑائی کا دعویٰ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، دل میں بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی اجازت نہیں. جی الجبار، سوری، الجبار جو ہے یہ ارریزسٹیبل کے معنوں میں آتا ہے. جبر کہتے ہیں نا کسی کو فورس کرنا. الجبار جو ہر ایک کو فورس کر سکتا ہے لیکن اس کو کوئی ریزسٹ نہیں کر سکتا، تو وہ جبر کر سکتا ہے ہر ایک پر. بعض لوگوں نے اس جبر سے مراد جو ہے وہ لیا ہے جیسے الجبرہ ہوتا ہے نا کہ اس میں ایکویشنز ہوتی ہیں ادھر اور ادھر. اس کائنات کو جو اللہ تعالیٰ نے بیلنس بنایا ہوا ہے اس کی طرف اشارہ اس اللہ تعالیٰ کے اس نام کے اندر ہے کہ وہ الجبار ہے. واللہ عالم. لیکن ہے دونوں حقیقت. وہ ارریزسٹیبل بھی ہے اور اس نے پوری کائنات کا ایک بیلنس بھی جو ہے قائم کیا ہوا ہے. اور وہ بیلنس کہاں کہاں ہے؟ یعنی اتنی بڑی کائنات ہے، اتنی اس میں گلیکسیز ہیں، لیکن
کوئی دو ستارے آپس میں نہیں ٹکراتے. کب سے یہ کائنات بنی ہے اور سورج کے گرد یہ زمین گھوم رہی ہے. تو یہاں کہیں لگا ہوگا ٹائم ٹیبل پورے سال کا. آپ کسی دن تجربہ کر کے دیکھ لیں, مسجد کی چھت پہ چڑھ جائیں یا اپنے گھر کی چھت پہ چڑھ جائیں, اور جو اس دن ٹائم ٹیبل لکھا ہوا ہے کہ 28 تاریخ کو یا 29 تاریخ کو 29 اکتوبر کو فیصل آباد میں طلوع آفتاب کا وقت یہ ہے, سیکنڈ کے ساتھ لکھا ہوتا ہے, اور نصف النہار یہ ہے, اور غروب آفتاب یہ ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے اپنے پورے کنٹرول کے ساتھ چلائی ہوئی ہے, اور اس میں ذرا تو بہت بڑی بات ہے, ذرے کا بھی فریکشن جو ہے کوئی حصہ نہیں ہوتا. تو الجبار المتکبر, بڑا سمجھنے والا, سبحان اللہ عما یشرکون. تو جو چیزیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں شرک کرتے ہوئے, اللہ تعالیٰ ان سب سے ابو ہے, پاک ہے. هو اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى. کسی بھی عمارت کے بنانے والے کئی ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ کے اپنے ذہن میں ایک آئیڈیا ہوتا ہے, آپ وہ آئیڈیا جو ہے وہ آرکیٹیکٹ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ مجھے اس طرح کی عمارت چاہیے. پہلے وہ آرکیٹیکٹ جو ہے وہ اپنے ذہن کے اندر ایک چیز بناتا ہے کہ اچھا اتنے کمرے ہوں گے, یہ سچویشن ہوگی, اصل وہ ہے. اس کے بعد پھر وہ کاغذ پر کنورٹ کرتا ہے, پھر وہ ڈرائنگ ہوتی ہے. اس کے بعد پھر اس کی فردر یعنی نئی سے نئی اسپیشلٹیز بنتی چلی جا رہی ہیں. اس کا اسٹرکچر ڈیزائن ہے, پھر اس کی ساری فٹنگز وغیرہ ہیں. تو یہ مختلف سٹیجز ہیں. خالق, باری اور مصور, یہ ساری وہ سٹیجز ہیں. آپ کو مختلف تراجم جو ہے ملیں گے. کوئی باری کا ترجمہ جو ہے وہ ایجاد کرنے والا کرے گا, کوئی مصور کا ترجمہ جو ہے وہ تصویر بنانے والا, یعنی پہلی تصویر تو ذہن میں بنتی ہے نا, اور کاغذ کا تصویر بعد میں بنتی ہے. تو هو اللہ الخالق الباری المصور, وہ اللہ ہی خالق ہے, کریٹ کرنے والا ہے. باری ہے, نئے سرے سے ایجاد کرنے والا ہے. اس کو آپ آرکیٹیکچرل پہلا جو ذہن میں نقشہ ہے وہ کہہ لیں. لیکن یہ ساری کی ساری تینوں جو ہیں یہ اصل میں کنسٹرکشن کی سٹیجز ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات جو ہے یہ ایسے نہیں بنائی, بڑی پلاننگ کے ساتھ بنائی ہے. پہلے اس کا آرکیٹیکچر ہے, پھر اس کا نقشہ ہے, پھر وہ بالفعل وہ عمارت ہے. پھر اس عمارت میں بھی کئی حصے ہیں. پہلے اسٹرکچر بنتا ہے, پھر اس کی فنشنگ ہوتی ہے, پھر اس میں لکڑی کا کام ہوتا ہے, پھر اس میں انٹیریئر ڈیکوریشن ہوتی ہے. یہ سب کیا ہیں؟ مختلف اسٹیپس ہیں, اور یہ سب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ خود کروا رہا ہے. یعنی سمپل سی مثال لے لیں, ماں باپ اگرچہ بظاہر وہ ایک بچہ پروڈیوس کرتے ہیں, لیکن کچھ بھی ان کی مرضی سے نہیں ہوتا. رنگت, فیچرز, طاقت, صحت, ساری فیکلٹیز کا سلامت ہونا, یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے اس کا کہ وہ مجھے صحیح سالم بچہ عطا کرے گا یا کمپرومائز بچہ عطا کرے گا. اب وہ کمپرومائز بھی کئی چیزوں میں ہو سکتا ہے. اس کی ہڈیاں کمزور ہوں, وہ نابینا ہو, وہ بہرا ہو, اس کا دماغ جو ہے وہ چھوٹا ہو. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان سب کو کنٹرول کر رہا ہے. لہ الاسماء الحسنی, سارے اچھے نام اسی کے ہیں. یہ چند ایک گنوائے نا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر, صرف یہی نہیں ہے, سارے اچھے نام اور ساری اچھی صفتیں اسی کی ہیں. اور اس کو ایک لفظ کے اندر پرویا گیا ہے الحمدللہ. ساری حمد, ساری تعریف اللہ کی. ہم اپنے اندر بھی کچھ صفات پاتے ہیں,
ہم اس کائنات میں بھی ہر چیز کو دیکھتے ہیں تو صفت والی دیکھتے ہیں. مطلوب یہ ہے، مقصود یہ ہے کہ ہم سب اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ میرے اندر بھی کوئی خوبی ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ نے مجھے عطا کیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا نا سورہ نمل میں، کہ کیا کہا تھا انہوں نے کہ جب ہدہد نے آگے بتایا کہ وہ ایک ملکہ ہے جو حکومت کر رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ کون ہے جو اس کا تخت لے کے میرے پاس آ جائے. اور جو کتاب کا علم رکھنے والا کوئی شخص تھا ان کا درباری، اس نے کہا کہ جی میں آپ کی پلک جھپکنے میں لے آؤں گا. اور یوں دیکھا تو تخت پاس پڑا ہوا تھا. تو انہوں نے کیا کہا، ھذا من فضل ربی، یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، میری کوئی طاقت نہیں ہے، یہ سب میرے رب کی عنایت ہے. کیوں عنایت ہے؟ لیبلونی اشکر ام اکفر، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکرا بنتا ہوں. یعنی کوئی انتہا نہیں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں تو کہوں کہ بس میں نے اللہ کا شکر ادا کر دیا. پیاز کے چھلکوں کی طرح ہم اگر شکر ادا کرنے بیٹھیں گے تو ایک چھلکا اتاریں گے، شکر ادا کر دیا، اندر سے ایک اور نظر آئے گا کہ نہیں یہ بھی تو میں نے شکر ادا کرنا ہے، یہ بھی تو میں نے شکر ادا کرنا ہے، یہ بھی تو میں نے شکر ادا کرنا ہے. وہ میں نے پہلے بتایا تھا نا آپ کو کہ یہ 4 سال پہلے یہ قرآن اکیڈمی میں واک کرتے ہوئے میں اچانک گر گیا، کوئی وجہ بھی سمجھ میں نہیں آئی، یہ فریکچر ہو گئی میری انگلی، اور ابھی تک سیدھی نہیں ہوئی ہے میری انگلی. اس دن مجھے احساس ہوا، اس وقت میری عمر 67 سال تھی، میں نے کہا یا اللہ یہ انگلی جو ہے یہ تو بڑی کارآمد تھی. یہ قاری صاحب جو ہیں میرے لیے کھول کے رکھتے ہیں اس کی سیل پہلے، اس لیے کہ اب میں اس کو کھول نہیں سکتا، اس لیے کہ پتہ چلا کہ وہ جو کھولنے کے لیے اصل زور تو اسی انگلی نے لگانا ہوتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 4 انگلیاں شاید ان میں کوئی خاص نہیں ہے، ایک آدھ کم بھی ہو جائے تو خیر نہیں. اس دن مجھے احساس ہوا کہ یہ بڑی امپورٹنٹ انگلی تھی، تو میں نے تو 67 سال کبھی اللہ کا شکریہ نہیں کیا تھا. پھر ایک دفعہ میں نے وہ نیچے ٹو سے شروع کر کے یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ تیرا شکر کیا. تو کیا شکر ادا کیا؟ 67 سال میں نے اس انگلی کا بینیفٹ لیا تو میں نے شکر ادا نہیں کیا. تو آپ کھولتے چلے جائیں گے، کھولتے چلے جائیں گے تو اللہ کا شکر ہی شکر ہے. اس نے ہمیں وجود بخشا. پھر مجھے کوئی پتھر نہیں بنایا، مجھے کوئی درخت نہیں بنایا، مجھے زندگی عطا کی، جانور بنایا، پھر کیڑا مکوڑا نہیں بنایا، انسان بنایا. پھر اس نے مجھے تندرست پیدا کیا ہر اعتبار سے. پھر اس کا یہ کہ احسان کم ہے کہ اس نے مجھے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، مجھے مسلمان بنایا. تو سارے اچھے نام اسی کے ہیں. یعنی جب مجھے غلط فہمی ہوگی کہ میں بڑی شے ہوں تو یہاں سے شرک کی بو آنی شروع ہو جائے گی. بڑی شے وہی ہے، میرا سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے. ھذا من فضل ربی، یہ سب میرے رب کی عنایت ہے جو مجھ پر ہوئی ہے. یسبح لہ ما فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی ہر شے، جو کچھ بھی ہے آسمانوں اور زمین میں، وہ اسی کی تسبیح کرتا ہے. وہو العزیز الحکیم، اور وہ بالادست حکمت والا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. بہت شکریہ.